بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی رانچی اور دیگر یونیورسٹیز میں بہت سے بچوں نے سمسٹر 4 پاس کر لیا ہے۔ اب وہ سمسٹر 5 میں آ گئے ہیں۔ رانچی یونیورسٹی کا جو نصاب ہے سمسٹر 5 کا، اس میں MJ 9 کے تحت اردو میں وطنی شاعری پر بات کرنی ہے۔ مطلب یہ کہ وطنی شاعری کے حوالے سے جن جن شعراء نے کام کیا ہے اس کے حوالے سے باتیں ہوں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ 4 یونٹ پر مشتمل یہ نصاب ہے، جس میں سرور جہان آبادی، پنڈت برج نارائن چکبست، ظفر علی خاں اور علامہ اقبال پر بات کرنی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ MJ 9 میں سرور جہان آبادی پر بات کریں گے انشاءاللہ، ان کے سوانحی خدمات کے حوالے سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی حیات جانتے ہیں، اس کے بعد ان کے ادبی کارناموں پر بات کریں گے۔ سرور جہان آبادی کا اصل نام درگا سہائے تھا۔ وہ سرور تخلص کرتے تھے۔ سرور جہان آبادی کا نسبتی تعلق جہان آباد کے معزز کائست گھرانے سے تھا، اور یہ جہان آباد اتر پردیش میں واقع ہے۔ سرور کے والد منشی پیارے لال پیشے کے اعتبار سے وید تھے۔ حکیم پیارے لال کے 20 بچے پیدا ہوئے، لیکن 7 بچے ہی جوانی کی دہلیز کو پار کر سکے، 5 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ سرور اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھے۔ ان کی ولادت دسمبر 1873 میں جہان آباد ضلع پیلی بھیت اتر پردیش میں ان کی پیدائش ہوئی۔ جہان آباد پیلی بھیت سے 5 میل دور کیلاش ندی کے کنارے واقع ہے۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد سرور کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ والد صاحب اردو، فارسی اور سنسکرت کے عالم تھے۔ ابتدائی تعلیم انہی سے انہوں نے حاصل کی۔ اس کے بعد اردو مڈل اسکول جہان آباد میں داخلہ لیا۔ اس وقت مڈل اسکول کے صدر مدرس مولوی کرامت حسین تھے۔ سرور نے سید کرامت حسین سے ہی فارسی زبان سیکھی، اور انہی کے اثر سے شعر و شاعری سے شغف پیدا ہوا اور باقاعدہ شاعری کرنے لگے۔ 1890 میں مڈل کا امتحان امتیازی نمبرات سے پاس کیا۔ سرور کے والد اعلیٰ تعلیم کے لیے جہان آباد سے بچے کو باہر بھیجنا چاہتے تھے، لیکن بعض وجوہ کی بنیاد پر وہ باہر نہ جا سکے۔ مڈل پاس کرنے کے بعد ہی ان کی شادی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر جہان آباد سے باہر نہ جا سکے۔ سرور کو کچھ عرصے کے بعد انگریزی پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، لہٰذا ایک پوسٹ ماسٹرز سے انگریزی سیکھی اور 2 سال بعد انگریزی مڈل امتحان بھی پاس کر لیا۔ سرور پہلے وحشت تخلص کرتے تھے، بعد میں سرور تخلص اختیار کیا۔ درگا سہائے زبان و ادب کے شناور تھے۔ انہیں تصوف اور فلسفے سے بھی دلچسپی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آبائی فن، یعنی جو باپ دادا کا فن تھا، وید یعنی حکیمی، وہ بھی سیکھا تھا۔ طب کے تعلیم ابتدا میں انہوں نے والد صاحب سے ہی حاصل کی تھی۔ سرور بڑی حد تک معاشی تگدو کی مجبوریوں سے بے نیاز تھے۔ پشتینی آمدنی اتنی تھی کہ اس سے زندگی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ مئی 1897 میں انہوں نے میرٹھ جا کر ایک اخبار کی ادارت سنبھالی، یعنی ایڈیٹر ہو گئے، لیکن آزادانہ طبیعت کی وجہ سے فقط 8 ماہ میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور گھر چلے آئے۔ رسائل یعنی میگزین میں ان کی نظمیں، غزلیں اور رباعیات چھپنے سے ان کی شہرت دور دور تک ہو گئی تھی۔ جنوری 1898 میں میرٹھ سے سبکدوش ہونے کے بعد ہلدور ضلع بجنور کے رئیس لالا ڈال چند نے اپنے صاحبزادے کا اتالیق یعنی ٹیوٹر مقرر کیا۔ یہ مشغلہ ان کے لیے موزوں تھا، لہٰذا وہ کئی سالوں تک وہاں ٹھہر گئے۔ انہوں نے دولت چند کی اچھی تربیت کی اور اس قابل بنایا کہ وہ جلد ہی شعر کہنے لگے۔ ہلدور میں سرور نے مشغلہ شعر و سخن کے ساتھ ناول نویسی اور ڈرامہ نگاری بھی شروع کی تھی۔ لالا ڈال چند سرور کی استادی کے اتنے قائل ہوئے کہ ایک بار راجہ صاحب والی ٹہنور ضلع بجنور تشریف لائے
اور ڈالچن نے ان کے سامنے اتنی تعریف کی کہ خود راجہ صاحب انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ضد کرنے لگے۔ راجہ صاحب سرور جہان آبادی کو 100 روپے ماہوار دینے پر اپنے بیٹے کا استاد مقرر کیا۔ اسی دوران سرور جہان آبادی کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہو گئی تو سرور واپس اپنے وطن چلے گئے۔ دسمبر 1899 میں ان کی اہلیہ شنکر دیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی 2 سال ایک بچہ یعنی واسودیو کو چھوڑ کر مری تھی۔ بیوی کی موت کا غم اور بچے کی پرورش کا مسئلہ سرور کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا اور وبال جان بن گئی یہ چیز۔ اسی چکر میں انہوں نے شراب نوشی شروع کر دی اور تا حیات اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ راجہ صاحب کے بلاوے کے باوجود وہ گھر سے باہر نہ نکل سکے۔ 1902 میں سرور پیلی بھیت کے ایک رئیس ساہو منگل سین نے اپنے لڑکے دامودر سین کے اتالیق کی حیثیت سے سرور کو مقرر کیا۔ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ان کے پاس پیسے کم پڑنے لگے، لہٰذا انہوں نے مجبوراً پنڈت دیا نارائن نگم کے رسالہ زمانہ کانپور میں ملازمت اختیار کر لی۔ زمانہ میں ان کا تقرر حصہ نظم کے نگراں کی حیثیت سے ہوا تھا۔ 1905 سے رسالہ زمانہ میں ملازمت اختیار کی اور 1906 میں ان کے اکلوتے بیٹے کا انتقال ہو گیا جو ان کا آخری سہارا تھے۔ 1907 میں انہوں نے زمانہ سے استعفیٰ دے دیا۔ بیٹے کے غم میں شراب نوشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ 29 نومبر 1910 کو الہ آباد جانے کے لیے گھر سے نکلے لیکن پیلی بھیت پہنچتے ہی بیمار پڑ گئے۔ چند دن بیمار رہ کر 3 دسمبر 1910 کو بیوی بچوں کے پاس چلے گئے۔ سرور جہان آبادی نے محض 39 سال کی عمر پائی لیکن اس قلیل مدت میں انہوں نے شہرت دوام حاصل کی۔ اب شعر و شاعری پر بات کرتے ہیں۔ سرور جہان آبادی کی طبیعت شعر و سخن کی جانب مائل تھی اور اسی لیے انہوں نے دونوں زبانوں کے ہزاروں اشعار زبانی یاد کر رکھے تھے۔ سرور کی نظمیں اور غزلیں بہت منفرد فضا کی حامل تھیں، اس لیے ان کا کلام ادیب اور مخزن جیسے رسالوں میں تسلسل کے ساتھ شائع ہوتا تھا۔ سرور نے باقاعدہ طور پر نظم کی صنف میں دلچسپی لی اور نئی نظم کو موضوعاتی اور اسلوبیاتی لحاظ سے ثروت مند بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ یہ ہم بات پہلے جان چکے ہیں کہ سرور جہان آبادی پہلے وحشت تخلص کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے اپنا تخلص اختیار کیا جس کا نام ہے سرور۔ اب ان کی تصانیف پر بات کرتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے جامع سرور جو معروف ہے یادگار سرور کے نام سے۔ یہ مجموعہ نظموں پر مشتمل ہے۔ اس مجموعے میں 80 نظمیں اور 14 رباعیاں ہیں۔ دوسری کتاب ہے خمخانہ سرور 1911 اس مجموعے میں 48 نظمیں شامل ہیں۔ تیسری کتاب ہے خمکدہ سرور 1931 چوتھی کتاب ہے خون ناحق 1897 اس کے علاوہ بہت سے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ نرنگ قلق ہے، دشن قلق ہے، نشتر ماتم ہے، نالہ خوں چکا ہے، شیون منظوم ڈرامہ ہے، ہنگامہ محشر ناول ہے، وصال ناول ہے اور پیمانہ سرور یہ ان کا مجموعہ ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں ان کے حوالے سے۔ تو سرور جہان آبادی کی بنیادی پہچان نظم کے حوالے سے ہے اور وطنی شاعری کے حوالے سے ہے۔ وطن کی شاعری کی محبت انہوں نے اتنی اچھی کی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں۔ ان کے حوالے سے کچھ کتابیں آپ کی خدمت میں ہیں۔ اگر آپ اس نوٹ سے آپ اگر مطمئن نہیں ہیں تو ان کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے سرور جہان آبادی جو مونوگراف ہے، لکھنے والے محمد عاشق علی ہیں۔ یہ کتاب 2001 میں شائع ہوئی۔ ایک کتاب ہے سرور جہان آبادی جس کے مرتبین ہیں الف ناظم اور اسد برکاتی، 2010 میں شائع ہوئی۔ تیسری کتاب ہے سرور جہان آبادی حیات اور شاعری، ڈاکٹر حکم چند نیر کی کتاب ہے، 1968 میں شائع ہوئی۔ پھر ہم اگلے ویڈیو میں ان کی نظم کے حوالے سے ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔